الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز دوستو بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے فدیہ کے مسائل کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو سوال ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے کہ بھائی فدیہ کا کیا طریقہ ہے اور فدیہ کہتے کس کو ہیں، فدیہ کا معاملہ کیا ہے، فدیہ کا حکم کیا ہے۔ تو بھائی کوئی بھی مسائل اگر جاننا ہے، مزید مسائل کے ویڈیو آپ کو میری سننا ہے، یا مزید میری ویڈیو بیانات کے ویڈیو آپ کو سننا ہے، یا آپ نے مزید مسائل پوچھنا ہے، تو بھائی ہمارے چینل درس قرآن حق اور سچ کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنے سوال لکھ کے دیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں۔ ایک خاتون صاحبہ نے مجھ سے سوال کیا، ان کا سوال کیا ہے؟ دیکھیں، سوال یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی فدیہ کس شخص پر ہے اور کون شخص اس کو ادا کر سکتا ہے اور کس شخص پہ جو ہے نا یہ فدیہ واجب۔ تو بھائی آپ دیکھ لیں، جو شخص اتنا بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے میں اتنا مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت اور جرت اس کو نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت اور جرت نہیں ہے، مطلب ہمت نہیں ہے، قادر نہیں ہے وہ روزہ رکھنے پہ، تو اور اس کے صحت مند ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، مطلب بیمار بھی ہے بیچارہ، روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور بیمار بھی ہے، اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ بھئی یہ طاقتور ہو جائے گا یا بیماری سے نجات مل جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ کیا رکھیں؟ تو بھائی وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے۔ کوئی بات نہیں، بیمار ہے چھوڑ دے روزہ، طاقت نہیں ہے کوئی بات نہیں، صحت نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، بیمار ہے کوئی، روزہ نہ رکھے، اس روزے کا وہ فدیہ ادا کرے۔ اب فدیہ کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب ہر ایک روزہ کے بدلے ایک فدیہ، ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر کی مقدار کی رقم کے برابر اس کو کھانا کھلائے۔ فدیہ ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت 2023 کے رمضان میں صدقہ فطر 320 احتیاطاً 350 چل رہا ہے۔ تو بھائی جو روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے، بیمار ہے، صحت کا امید نہیں ہو رہا ہے، لا علاج ہو گیا، تو پھر اس کو چاہیے کہ فدیہ ادا کرے، ایک مسکین کو یا تو روز کھانا کھلا دے یا پھر ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر پیسے دے دے۔ دونوں صورتوں میں جائز ہے، یا تو وہ پیسے دے کے بری ذمہ ہو جائے یا تو کھانا کھلائے، لیکن ایک دن نہیں، 30 دن روزہ، 30 دن یہ کرنا لازمی۔ اچھا، اسی طرح ایک سوال اور آیا، ایک شخص نے کہا جیسے میں بیمار تھا اور بیمار ہونے کی صورت کے بعد اب میں بالکل صحیح ہونے لگا ہوں، تو اب اس صورت میں کیا کروں؟ روزے رکھوں یا فدیہ دے کے جان چھڑا لوں؟ تو بھائی اس صورت میں یہ ہے کہ جیسے مسافر ہے، مریض ہے، اب مسافر اپنے مقام پہ پہنچ چکا ہے، مریض بیماری سے صحت مند ہونے کا اس کو بالکل خبر مل چکی ہے میں صحیح ہو رہا ہوں، تو اس کو چاہیے بھائی پھر وہ قضا روزے پورے کرے اور اس کا جو ہے نا فدیہ پھر کسی صورت میں نہ دے۔ لیکن اگر وہ فدیہ دے چکا ہے تو اس فدیہ دینے کا جو ثواب ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو الگ ملے گا، اجر کے طور پر، نعم البدر کے طور پر اللہ اس کو اجر نعمت عطا کریں گے اور اس کا نعم البدل اس کو ملے گا، لیکن اس پر روزہ رکھنا لازم اور واجب ہے اگر وہ صحیح ہو چکا ہے۔ لیکن اگر وہ صحیح ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو مرنے سے پہلے کسی کو وصیت کر کے جائے کہ میرے پیسوں میں سے بھائی آپ جو ہے نا اس کا جو ہے نا فدیہ غریب کو، فقیر مسکین کو، یتیم کو دے دینا، اور جو جس کو شخص کو وہ نصیحت کرے پھر اس شخص پر یہ واجب ہے کہ اس مرحوم کی طرف سے اس کا یہ رقم کی ادائیگی کریں، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا اس چیز سے بری ذمہ جان چھوڑاتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ سنیں، ایک مسئلہ آیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر فدیہ دینے میں جیسے کوئی اپنے سوال کر رہے اختیار کیا کہ میں ایک ساتھ دے سکتا ہوں یا جو ہے نا رمضان کے روزمرہ کے اعتبار سے دے، تو بھائی دیکھیں، یا فدیہ آپ رمضان کے شروع میں دے دیں یا رمضان کے آخر میں ایک ہی دفعہ دے دیں، یا روزمرہ کے اعتبار سے اب فدیہ کی رقم کی ادائیگی کریں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ ایک شخص نے اگر یہ کہا بھائی میں بہت مصروف ہوں، میرے جاب ہیں، کام ہے، آفس ہے، میں بھول جاؤں گا، تو رمضان کے شروع میں اس نے 30 دن کے حساب سے صدقہ فطر کی رقم کو حساب لگایا اور جمع کرنے بعد جو پیسے اماؤنٹ بنے اس نے ایک کسی فقیر مسکین کو دے دیا اور اس نے کہا یہ میری طرف سے فدیہ ادا ہو، تو بالکل جائز ہے۔ اگر کسی نے شروع میں نہیں دیا تو آخر میں دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر وہ کوئی چاہتا ہے بھائی میں اتنا ایک ساتھ اماؤنٹ نہیں دے سکتا، میرے لیے بوجھ ہے،
یا شروع میں بھی دینے میں بوجھ ہے، آخر میں بھی دینے میں بوجھ ہے، تو وہ روز مرہ کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر ادا کرتے رہے، فقیر مسکین کو دیتے رہے۔ ایسی صورتوں میں بھی جائز ہے، دونوں صورتوں میں یعنی کہ فدیہ کی رقم ادائیگی کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اچھا، ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے فدیہ دے دیا تھا، جیسے مثال کے طور پر رمضان کے روزے اس نے چھوڑ دیے اور اس نے یہ کہا میں نے اس روزے کا فدیہ ادا کر دیا ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد، عید الفطر کے بعد یا عید الاضحیٰ کے بعد اس کو صحت مل گئی، اب وہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں، روزے رکھوں؟ تو بھائی پھر اس کو چاہیے کہ رمضان کے سب روزوں کی قضا کرے، یہ لازم اور واجب ہے۔ اگرچہ اس نے فدیہ دے دیا، یہ فدیہ جو اس نے دیا یہ اللہ کے لیے دیا، اجر عظیم اس کو اللہ کی طرف سے ملے گا، یہ نیکی اس کو ملے گا، نیکی میں کمی نہیں آئے گا، اجر میں کمی نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے ثواب میں کمی، اس کو ثواب بھرپور ملے گا، اجر بھرپور ملے گا، نعمتیں بھرپور ملے گی، اور اللہ کی طرف سے نیکیاں بھرپور ملے گا۔ لیکن جو قضا روزہ رکھے گا یہ لازم اور واجب، اس کا ثواب الگ ہے اور فدیہ کا ثواب، یعنی ایسا شخص ڈبل ثواب ہے۔ لیکن کوئی شخص ہوتا ہے فدیہ میں دے چکا ہوں اب میں روزہ نہیں رکھوں، تو یہ غیر مناسب ہے، اس کو لازم یہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مر جاؤں اور اس کا مرتے وقت وصیت کر جائے کہ میرے ولی روزوں کا فدیہ کسی کو دے دینا، تو اس کا ولی کس طریقے سے دے؟ تو بھائی اگر ایک شخص نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں گا تو میرا فدیہ جو ہے نا آپ کسی کو دے دینا، ایک ولی کو وصیت کر کے، تو اس کو چاہیے وہ پیسوں کا 3 حصہ کر لے۔ پہلے حصے میں اس طرح کر لے کہ وہ اس کے کفن دفن میں استعمال کرے، اور دوسرا حصہ مال کے حصے میں سے اس کے قرض کی ادائیگی کرے، اور تیسرے حصے میں سے اس کے پیسوں میں سے روزے کا فدیہ ادا کرے، اور یہ ولی کو چاہیے تاکہ اس کی طرف سے جو ہے نا فدیہ ادا ہو جائے۔ جیسے پیسے کا 3 حصہ کر لے، پہلے حصے میں اس کے کفن دفن میں جتنا خرچہ آ رہا ہے وہ اس کو پورا کرے، دوسرے حصے میں جو اس نے قرضہ لیا جس شخص سے وہ اس کی قرضے کی ادائیگی کا پورا کرے، اور تیسرے حصے میں ایسا ہے کہ جیسے اس نے جو ہے نا فدیہ کی ادائیگی کا بولا تھا تو اس طریقے کی اس کی جو ہے نا اس کی طرف سے روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ اس کو ولی کو چاہیے، ورنہ ولی کی پکڑ ہو جائے گی اور اس شخص کی بری ذمہ ہو جائے گا، اور اس کا سارا گناہ پھر ولی کے سر میں آئے گا۔ تو بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں، اگر ہم روزہ نہیں رکھ سک رہے، قادر نہیں ہے، ہمارے ماں باپ بوڑھے، تو ہم ان کی طرف سے فدیہ ادا کریں۔ اگر ہم 300 چکر میں، 400 کے چکر میں، یا مسکین غریب فقیر کو کھانا کھلانے چکر میں بچنا چاہیں تو دنیا میں تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی طرف سے نہیں بچ سکتے ہیں، حقوق اللہ بھی پھر معافی نہیں ہے، حقوق العباد بندے کا حق بھی ہم نے مارا۔ تو بہتر صورت میں یہ ہے کہ بھائی ہم قضا روزہ رکھیں، اگر صحت مل گئی ہے، فدیہ ادا کر بھی دیے تب اس کا بھی ثواب ملے گا، روزے کا بھی، اور نہیں رکھ سک رہے ہیں، طاقت نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بھائی ہم فدیہ ادا کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے آگے پیش کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیو کے لیے چینل درس قرآن حق اور سچ کو سبسکرائب کرتے رہے تاکہ میری مزید مسائل کے بیانات کے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شرعی مسائل اور شرعی احکام کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔